ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی۔ عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس، اہم اقدامات کا اعلان۔ بشار الاسد اپنی فیملی کے ساتھ روس پہنچ گئے، سیاسی پناہ دینے کی روسی صدر پوتین نے تصدیق کر دی۔ نتنیاہو نے شام میں باغیوں کی حمایت کر دی، بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کو قرار دیا تاریخ ساز۔ حماس کے ساتھ بات چیت کا نیا دور شروع ہوگا، قطر کی تصدیق، کہا ٹرمپ کریں گے اہم ثالثی۔ کینیڈا میں ہندوستانی طالب علم کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، 2 مشتبہ افراد گرفتار۔ نہیں یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ شام میں بغاوت کے بعد پیدا ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ میں شام کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس سے متعلق اہم اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ 8 دسمبر کو شام کے باغی گروپوں نے راجدھانی دمشق پر قبضہ کر لیا، جس سے بشار الاسد کے 24 سالہ طویل اور ان کے خاندان کے 50 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سب سے بڑے باغی گروپ حیات التحریر شام کی قیادت میں باغیوں نے دمشق میں دستک دی، جس کے بعد صدر اسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس درمیان شام کے وزیر اعظم غازی الجلالی نے باغیوں کے ساتھ تعاون کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پرامن منتقلی کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے بعد ایس ٹی ایس سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے فوجیوں کو سرکاری جگہوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ جب تک وزیر اعظم کی طرف سے سرکاری طور پر منتقلی ہو نہیں جاتی، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ شام کے صدر بشار الاسد ملک چھوڑ کر روس پہنچ گئے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اسد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دے دی ہے۔ اس سے قبل یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ اسد کے طیارے کا راڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور طیارے کے گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، تاہم اب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بشار الاسد روس پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب فوج نے اسد کے ملک چھوڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ شام میں گزشتہ 11 دنوں سے باغی گروپوں اور فوج کے درمیان کنٹرول کے لیے لڑائی جاری تھی۔ باغی جنگجوؤں نے اتوار کو دارالحکومت دمشق پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور وہ گلیوں میں فائرنگ کر کے فتح کا جشن منا رہے تھے۔ دوسری جانب شامی فوج نے اسد کے ملک کے چھوڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کا اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ ابو محمد الجولانی شام کے مسلح اپوزیشن تنظیم حیات التحریر الشام کے سربراہ ہیں۔ ان کا اصل نام احمد حسین الشرا ہے۔ وہ 1981 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی سالوں میں الجولانی نے ابوبکر البغدادی کے ساتھ کام کیا، جو عراق میں القاعدہ کے اسلامی ریاست کے سربراہ تھی، جو بعد میں داعش کے نام سے جانی جانے لگی۔ اپریل 2013 میں البغدادی نے اچانک اعلان کیا کہ ان کی تنظیم القاعدہ سے تعلق ختم کر رہی ہے اور شام میں پھیل رہی ہے، جس سے النصرہ فرنٹ کو ایک نئی تنظیم داعش میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم الجولانی نے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا اور القاعدہ کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھی۔ 2014 میں اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں الجولانی نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ شام کو اسلامی قانون کے تحت چلایا جانا چاہیے۔ باغی گروپ حیات تحریر شام کا واضح مقصد شام کو صدر بشار الاسد کی آمرانہ حکومت سے آزاد کرانا، ملک سے ایرانی ملیشیاؤں کو نکالنا، ایک اسلامی قانون کے تحت ریاست قائم کرنا ہے۔ گزشتہ دنوں ابو محمد الجولانی نے شام کے ایک نامعلوم مقام سے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ اس حکومت کی شکست کے بیچ ہمیشہ سے اس کے اندر تھے۔ ایران نے اس حکومت کو بحال کرنے اور اس کے لیے مزید وقت لینے کی کوشش کی، جبکہ روس نے بھی اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کی موت ہو چکی ہے۔ شام میں بغاوت کا آغاز 2011 میں ہوا، جب اسد حکومت نے جمہوریت کے حامی مظاہروں کو بے دردی سے کچل دیا۔ یہ تنازع رفتہ رفتہ خانہ جنگی میں بدل گیا، جس میں کئی باغی گروپ اسد حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اس 13 سالہ تنازع نے اسد حکومت کو گرا دیا۔ دمشق پر قبضہ کر کے باغی گروپوں نے نہ صرف اسد حکومت کا تختہ الٹ دیا، بلکہ شامی عوام کو ایک نئی شروعات کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگرچہ واقعہ اسد حکومت کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن شام کے لیے چیلنجز یہیں ختم نہیں ہوتے۔ ملک کو سیاسی استحکام برقرار رکھنے، جنگ سے تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنے اور بے گھر ہونے والے شہریوں کو واپسی بہت بڑی ذمہ داری کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ باغی گروپوں کے درمیان اقتدار کی تقسیم اور انتہا پسند تنظیموں کے اثر و رسوخ کو روکنا بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ ادھر باغیوں کے سربراہ نے انتقال اقتدار کے بعد آج پہلی بار اپنے ساتھیوں کو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئی حکومت کے قیام تک دمشق کی تمام اہم تنصیبات اور سرکاری دفاتر سے دور رہیں۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے شام کے بشار الاسد کی معزولی کو ایک تاریخی دن کے طور پر سراہا ہے، جو لبنان میں اسد کے حامی ایران اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کی گئی ضربوں کے بعد ہے۔ شام کے ساتھ سرحد کے قریب علاقے کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فورسز کو اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بفر زون کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ככה کہ ہم کسی دشمن قوت کو اپنی سرحد پر قائم نہیں ہونے دیں گے۔ בציר הרשע של איראן, המשטר הזה נפל. זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה, התומכות העיקריות של משטר אסד. זה יצר תגובת שרשרת ברחבי המזרח התיכון. יחד עם שר הביטחון ובגיבוי מלא של הקבינט, הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. במקביל אנחנו פועלים למדיניות של שכנות טובה. מאות ילדים סורים נולדו כאן, בישראל. ובכן, אנחנו שולחים את אותה יד של שלום לשכנינו הדרוזים, קודם כל להם, הם אחים של אחינו הדרוזים במדינת ישראל, ואנחנו שולחים גם יד של שלום לכורדים, לנוצרים. شام میں اپوزیشن فورسز کی جانب سے دارالحکومت دمشق پر کنٹرول اور شامی صدر بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد ترکیہ میں شامی قونصل خانے سے شامی پرچم اتار دیا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قونصل خانے کی بالکونی میں نصب شدہ شامی جھنڈا اتارا جا رہا ہے، اور بالکونی میں موجود افراد شامی اپوزیشن کی جانب سے استعمال کیے جانے والے شام کا پرانا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترک دارالحکومت کے علاقے فاتح میں جہاں بڑی تعداد میں شامی شہری رہتے ہیں، لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ قطر نے ایک بار پھر یقین دلایا کہ غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کا احیا کیا جائے گا، اور ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد غزہ میں قیام امن، جنگ بندی اور حماس کے ساتھ میز پر آنے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ ادھر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ان کی حکومت کی ترجیحات میں غمہ میں قیام امن اور حماس اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کو یقینی بنانا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 1 برس سے جاری اس جنگ میں غزہ شہر کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ کینیڈا کے ایڈمنٹن میں جمعہ 6 دسمبر کو ایک اپارٹمنٹ کے اندر 20 سالہ ہندوستانی طالب علم ہرشدیپ سنگھ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ کینیڈا کی پولیس نے ہفتہ 7 دسمبر کو بتایا کہ 2 ملزمان اوان رین اور جوڈیتھ سالٹو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان پر فرسٹ ڈگری قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہرشدیپ سنگھ جو ایک سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہے تھے، یہ حملہ جمعے کی رات تقریباً 12:30 بجے ہوا۔ مبینہ CCTV فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ 3 افراد ہرشدیپ کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ہراسانی کے بعد وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے ڈھکیل دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک پیچھے سے اسے گولی مار دیتا ہے۔ گولی مارنے کے بعد تینوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ نیدرلینڈ کے ہیگ میں ایک رہائشی عمارت ایک بڑے دھماکے کے بعد منہدم ہو گئی۔ مقامی فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس زبردست دھماکے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے۔ عمارت کے ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے راحت کاری شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس عمارت کے ملبے میں مزید لوگوں کے پھنسے ہونے کا شبہ ہے۔ مقامی رہائشیوں نے اس دھماکے کے بعد کے خوفناک منظر کو یاد کرتے ہوئے کہا، اس دھماکے نے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ وزیراعظم ڈک شوف نے کہا کہ وہ تباہی کی تصاویر سے حیران ہیں، اور انہوں نے مقامی حکام کو ہر ممکن مدد کی ہدایت دی ہے۔ اس دھماکے کی وجہ کا فوری طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس، اہم اقدامات کا اعلان۔ بشار الاسد اپنی فیملی کے ساتھ روس پہنچ گئے، سیاسی پناہ دینے کی روسی صدر پوتین نے تصدیق کر دی۔ نیتنیاہو نے شام میں باغیوں کی حمایت کر دی، بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کو قرار دیا تاریخ ساز۔ حماس کے ساتھ بات چیت کا نیا دور شروع ہوگا، قطر کی تصدیق، کہا ٹرمپ کریں گے اہم ثالثی۔ کینیڈا میں ہندوستانی طالب علم کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، 2 مشتبہ افراد گرفتار۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔